علی ابن ابی طالب، مولا علی اچھل پڑے، اچھلے، کود کے سامنے آئے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی حاضر ہے آپ کے دشمن کو جواب دینے کے لیے۔ تو میرے دوستو، جب نبی کی ختم نبوت کی باری آئے، جب نبی کی عزت و ناموس کی باری آئے، جب مصطفیٰ کریم کی دین کو ضرورت پڑے قربانی کی، اس وقت صحابہ کے غلاموں کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک یاد رکھو، یہ نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیا جائے کہ لبیک یا رسول اللہ یہ کسی سیاسی جماعت کا سیاسی نعرہ ہے۔ نہ، جس طرح سیاسی جماعتوں کے اسٹیج پر نعرہ تکبیر بھی لگتا ہے، نعرہ رسالت بھی لگتا ہے، تو کیا یہ ان کا سیاسی نعرہ بن جاتا ہے؟ نہیں، یہ جب بھی لگتا ہے یہ مذہبی نعرہ ہے۔ جس طرح نعرہ تکبیر اور رسالت یہ مذہبی نعرے ہیں، اسی طرح لبیک یا رسول اللہ بھی مذہبی نعرہ ہے۔ میں ایک جگہ میں نام نہیں لیتا، چونکہ پنجاب کے آپ کو پتہ ہے حالات ہمارے لیے بھی کافی چیزیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ایس ایچ او صاحب نے نا پہلے ایک پروفارما سا بھروایا ہوا تھا لوگوں سے، وہاں کے جو منتظمین تھے ان سے ایک پروفارما بھروایا ہوا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ جلسے میں لبیک کے نعرے نہیں لگائیں گے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ ایک جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جب گیا تو میں نے آغاز ہی پھر یہاں سے کیا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کو سیاست سے تعلق نہیں ہے اس نعرے کا۔ اگر کوئی جماعت ہو ایسی جو ہو سیاست میں اور ہو موٹو یہ رکھتی ہو میرا جینا بھی حضور کے لیے، میرا مرنا بھی حضور کے لیے، اور روز روز وہ لبیک کہتے رہیں، تو اس میں ہماری ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو نصیب اور مقدر کی بات آ جاتی ہے۔ اچھا، بات دور چلی گئی کہ یہ تو اب میں یہ بچہ بار بار نعرہ لگا رہا تھا، تو پتہ ہونا چاہیے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس جگہ لگانا ہے۔ جب بات ہو ختم نبوت کی، جب بات ہو ناموس، جب بات ہو نبی کی ذات کے دفاع کی، جب بات ہو شریعت کے احیاء کی، شریعت کے دفاع کی، اس وقت جب دین پکار رہا ہو، مصطفیٰ گویا پکار رہے ہیں، امتی کا فرض ہے وہ سینہ تان کے کہے لبیک یا رسول اللہ۔ اور میں عرض کر رہا تھا یہ جوان دین سے دور نہیں ہوئے، دین کے قریب آئیں۔ اگر دور ہوتے تو ممتاز قادری پیدا ہوتا، اگر دور ہوتے تو خالد غازی جیسے شعر پیدا ہوتے، لیکن میں آپ کے اسی سرگودہ کی سرزمین پر یہ ایک اعلان اور بڑی بات کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جو آج کل ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس سے ذاتی دشمنی ہو اس کو گولی مار دو اور کہو کہ اس نے گستاخی کی ہے، خبردار، یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ گستاخ وہی ہے جس کی گستاخی سامنے ہے، جس کی گستاخی پر کوئی گواہ ہے، جس کی گستاخی تشتزبام ہے، جس کی گستاخی عیاں ہے۔ علماء اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کے خلاف عدالتوں میں کیس چل رہا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ اس طرح ہم اجازت کبھی کسی کو نہیں دیتے کہ وہ جس سے ذاتی دشمنی اس کو گولی مار کر کے کس نے توہین کی تھی۔ خبردار، ایسا ہم نہ کبھی ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور نہ کبھی کریں گے۔ ہم نے تو ممتاز قادری جیسے لوگوں کی حمایت کر لی۔ وجہ کیا ہے؟ 500 علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس ملعون کا نماز جنازہ ادا کرنا جائز، بولو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے 500 مفتیوں کے فتوے کے بعد، اس سے پہلے بھی تمام اسلامی جماعتیں فتویٰ دے چکی تھیں کہ وہ بندہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کا جو عہدہ تھا وہ اس بات میں آڑے آ رہا تھا کہ اس کو عدالت پوچھ نہیں سکتی۔ وہاں عشق نے اپنے ہاتھ کھولے، عشق نے انگڑائی لی، اس نے کہا جہاں قانون کے ہاتھ بند جائیں وہاں عشق کے ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں پھر جملہ بول دوں، جہاں قانون کے ہاتھ بند جائیں وہاں عشق کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، وہاں عشق کے ہاتھ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے
جذبہ کل بھی تھا اور اے جڑے 500 صرف نہیں نا بابا فقیر کی تقریر سننے کے لیے آئے ہو تو پھر ایسے ڈھیلے انداز سے نہیں. ایک کمنٹریاں سننے لے خطیبہ دا اور انداز ہے, فقیر کی تقریر سننے والوں کا اور انداز ہونا چاہیے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ, پیارے نبی سے میرا رشتہ, اپنے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, میرا رب قدیر کتاب لا ریب میں اعلان فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم, البتہ تحقیق تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آ گیا ہے. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں, تمہارے پاس میرا. اب آپ میں سے سوال کیا جا سکتا ہے جی کہ یہ شانوں والا ترجمہ کس کا کیا ہے صاحب؟ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نا, قل فرماؤ اے حبیب. منکر کو تک چڑی, یہ اے حبیب کس کا ترجمہ ہے؟ یہ اے حبیب کدھر سے لے کے آئے؟ میں نے کہا ذرا آپ قل کی ترکیب کریں. کا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف, انت ضمیر درو مستتر, اس کا فاعل فعل اپنے جناب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا ہیں جی. اچھا میں نے کہا یہ انت ضمیر ہے نا, انتا جس کا مطلب ہوتا ہے تو ہم تیرے طریقے پہ چل کے کہیں کہ اے نبی تو بول, یا اے حبیب آپ فرماؤ؟ بھائی بات کو سمجھئے, اے حبیب آپ فرماؤ. یہ جو عربی کے اندر ضمائر ہوتی ہیں, اور میں اگلی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, لقد جاءکم رسول, میں نے ترجمہ کیا آیا تمہارے پاس. یار ڈھیلے نہیں نا مہربانی, میں تقریر آدھی خود کرتا ہوں آدھی مجمع کرتا ہے. آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول. تو یہ شانوں والا ترجمہ پتہ ہے کس کا ہے؟ یہ رسولن کے اوپر جو دو پیشیں ہیں ان کو کہتے ہیں تنوین شان. پر یہ نظر اس کو آتی ہے جس کے اندر ہو ایمان. ایمان والوں کو یہ شان